احمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام صدق اللہ العظیم۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ قبلے کے حوالے سے ہے، اور یہ سبق اس حوالے سے اہم ہے کہ جو غیر مسلم ہیں اور خاص طور پر جو ہندو ہیں ان کا ایک مسلمانوں پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے ان کی طرف سے کہ اس لحاظ سے مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے کہ ہمارا جو الہ ہوتا ہے، جو مورتی ہوتی ہے ہماری مٹی کی بنی ہوئی ہو، چاہے لکڑ کی ہو یا کسی اور دھات کی بنی ہوئی ہو، ہمارے وہ سامنے پڑی ہوتی ہے، اور آپ بھی ایک آپ نے وہ جس کو ہم قبلہ کہتے ہیں، اللہ کا گھر ہے بیت اللہ، وہ بھی اینٹوں کا بنا ہوا ایک کمرہ ہے اور آپ اس کی پوجا کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یعنی کوئی ہندوؤں اور مسلمانوں میں فرق نہیں ہے، اور ایک کنفیوژن ایک کریٹ کی جاتی ہے مسلمانوں کے اندر۔ تو اس حوالے سے یہ بڑا اہم سبق ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ پاک نے بے شک قرآن پاک نے فرمایا ہے کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ جہاں سے بھی آپ نکلیں، جہاں پہ بھی آپ کا سفر جاری ہو، آپ کا جو جہت ہے، وہ آپ کا جو چہرہ ہے وہ مسجد حرام یعنی بیت اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ ہمیں حکم ہے مسلمانوں کو، لیکن اس کے اندر جو چیز چھپی ہوئی ہے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ پھر جو ہندوؤں کا وہ اشکال ہے یا جو مسلمانوں پر وہ اعتراض کرتے ہیں اس کا ہمیں جواب مل جاتا ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ مسلمانوں کو بیت اللہ کی عبادت کرنے کا حکم نہیں ہے کہ تم بیت اللہ کی عبادت کرو، وہ جو ایک کمرہ ہے، بلکہ یہ صرف مسلمانوں کے اندر، اس امت کے اندر یونٹی کریٹ کرنے کے لیے، ایک اتحاد اور یگانگت کا ماحول بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ ہمیں حکم دیا ہے کہ سارے مسلمان جو ہیں اللہ کو ماننے والے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان کے اندر جو یونٹی ہے، یعنی وہ نماز کے حوالے سے وہ اس طرح ہوگی کہ سارے جو اللہ کا جو گھر ہے ایک سمبل جو ہے اس کی طرف وہ چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو ہمیں حکم قبلے کی عبادت کرنے کا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ڈائریکشن سیٹ کی گئی ہے اس امت کے لیے کہ جب بھی آپ نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، تو اس وقت آپ کا جو چہرہ ہے، آپ کا جو باڈی ہے، وہ اس کا سیدھا رخ جو ہے وہ اللہ کی طرف یعنی قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم عبادت اللہ کی ہی کرتے ہیں، وہ صرف ہمارے پاس ایک ڈائریکشن ہے، وہ اللہ کا حکم ہے، تاکہ اس امت کے اندر ایک یونٹی بن جائے، تاکہ ان کا سب کا ایک ہی طرف رخ ہو۔ اور اس لحاظ سے ایک اور بھی بات یہاں سے ہمارا سوال بنتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو شیطان کو حکم دیا تھا، فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، وہ بھی ایک جہد تھی، وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ آدم کی کوئی عبادت کرنے کا کوئی اس طرح سجدہ کیا جا رہا تھا کہ آدم کی عبادت کرو، وہ بھی ایک سمبل تھا کہ تم اس کی طرف چہرہ کر کے سجدہ کرو۔ اور اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ شیطان پر جو کفر کا فتویٰ لگتا ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اس وجہ سے نہیں اس پر کفر کا فتویٰ، بلکہ علماء کے اس پر اتفاق ہے کہ اس پر جو کفر کا فتویٰ ہے وہ اللہ کے حکم کے انکار کی وجہ سے ہے، کہ اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا، کہ اللہ نے کہا کہ تم سجدہ کرو، یعنی آدم کو جہد بنا کر آدم علیہ السلام کو جہد بنایا گیا تھا، جیسے اب ہمارے لیے بیت اللہ کو ایک جہت، ایک سمت، ایک ڈائریکشن بنائی گئی ہے، اسی طرح ایک ڈائریکشن بنا کر ان کو کہا گیا تھا فرشتوں کو، اور تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، اور شیطان جو ایک جنات میں سے تھا، ابلیس نے انکار کر دیا، تو اس انکار کی وجہ سے وہ یعنی کہ ملعون ہو گیا۔ یعنی اس وجہ سے ملعون نہیں ہوا کہ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، بلکہ اس وجہ سے ملعون ہوا ہے کہ اس نے اللہ کے حکم سے انکار کیا ہے۔ تو یہ جو ہندوؤں کی طرف سے مسلمانوں پر ایک اعتراض لگتا ہے، اس کا ایک جواب بنتا ہے کہ ہم قبلہ کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ وہ ہمارے لیے محض ایک ڈائریکشن ہے، اور وہ اللہ کا حکم ہے، ہم سجدہ صرف اللہ ہی کو کرتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کا یہ سبق آپ کی قرآن فہمی میں مزید اضافہ کرے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔